A Children's Bible. لیڈیا میلٹ کا یہ ناول ایک اجنبی دنیا میں نو عمروں سے دوری اور بڑوں کی خوشنودی کا ایک انبت ناول ہے، جس میں نسلوں کے درمیان تقسیم کی ایک پیشگوئی کی دل دہلا دینے والی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ماحولیاتی افسانوں کی بہترین مصنفہ لیڈیا میلٹ کی ماحولیاتی ڈسٹوپیا کی اس کہانی میں موسم گرما کی چھٹیوں میں جھیل کے کنارے واقع گھر میں اکٹھے ہونے والے خاندانوں کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو آب و ہوا کی راہوں میں پھنس جاتا ہے۔ جب تمام طوفانوں کو ختم کرنے کا طوفان ان کی رہائش پر آ جاتا ہے تو چند نوجوان یہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیچارے والدین جنگل میں پھیلی ہر طرح کی انجیلی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس دور میں جب نوجوان نسل اپنی تباہ حال ماحولیاتی وراثت کا ذمہ دار بڑی عمر کی نسل کو ٹھہراتی ہے، لیڈیا میلٹ نے اپنے اس ناول A Children's Bible میں اس موضوع کا اچھے سے احاطہ کیا ہے۔ How much of these hills is gold؟ چینی تارکین وطن کے دو یتیم بچوں کی داستان پر مشتمل ناول ہے، جو تباہ حال مغربی امریکہ میں ایک نئے گھر کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، جہاں انہیں ناقابل فراموش مقامات پر نسل پرست اور غیر مہذب مقامی لوگوں کا سامنا ہے، جہاں یہ بہن بھائی اپنے ناقابل تلافی نقصانات کے بھاری بوجھ تلے اپنی نوزائیدہ شناخت بنا رہے ہیں۔ وہاں اپنی تاریخ اور اپنی تاریخی ورثے کا نئے سرے سے تصور بھی کرتے ہیں۔ یہ ناول ایک دم ایک سنسنی خیز مہم جوئی اور قابل قدر ادبی قابلیت کی آمد ہے۔ کیٹ زیمبرینو کا ناول ڈرفٹس ایک پڑھائی والی گہری تصویر، تحریر اور تخلیقی جنون ہے، ناقابل فراموش اور مجبوری سے پڑھنے والی تحریر، فنکارانہ خواہش، ذاتی بحران اور ادب کے امکانات اور ناکامیوں کی ایک کہانی۔ ڈرفٹس ایک حوصلہ افزا اور جاندار مصنف کا کام ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو اپنے زیر التوا ناول کو ختم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ وہ موجودہ دور میں لکھنے اور وقت کی پھسلتی ہوئی فطرت کو اپنی گرفت میں لینے کے چیلنج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اپنے آپ کو اس جرأت مندانہ ناول کی لہراتی موسیقی کے حوالے کر دیں اور راوی کی تخلیقی بیداری کے بے چین سفر کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ If I Had Your Face، یہ کہانی ہے جنوبی کوریا کے شہر سیول میں واقع ایک بلڈنگ کے ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہنے والی 4 نوجوان خواتین کی، جو کے پاپ میں بھیگی ثقافتی آلودگی، عورت بیزاری، صارفیت اور خوبصورتی کے ناقص معیار کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ اپنے تمام آنسوؤں اور فتوحات میں خواتین دوستی کی نرم خو اور شفیق تصویر کے لیے آئیے، لیکن خواتین کے لیے معاصر زندگی کے تیزی سے تزئین و آرائش کے لیے قائم رہیں، کیونکہ یہ ثقافتی اصولوں، مردانہ اولیت اور معاشی مواقع کو کم کرنے میں ہے۔ In the Land of Man، اس پرجوش یادداشت میں 25 سال کی عمر میں تعینات ایسکائر کی پہلی خاتون ادبی ایڈیٹر ایک غیر معمولی مردوں کی اکثریتی دنیا میں ثقافتی دربان کی حیثیت سے اپنے قابل ذکر تجربے کو بیان کرتی ہیں۔ ایڈرین ویلر کا اس کی زندگی کے اس ابتدائی باب کا یاد آنا ڈیوڈ فاسٹر والیس کے ساتھ اس کی پیچیدہ دوستی کا پتہ لگاتا ہے۔ دری اثنا وہ طاقت کے ساتھ بھی محاسبہ کرتی ہے اور اس کے بارے میں تاریخ سچائی کہ کون اسے پائے گا۔ مائنر فیلنگز، کورین امریکن شاعر اور مضمون نگار کیتھی پاک ہانگ نے خوف و ہراس اور اشتعال انگیزی سے یادداشتوں، ثقافتی تنقید اور تاریخ کو بے نقاب کیا، تاکہ امریکہ میں نسلی نوعیت کے شعور کے بارے میں تازہ حقیقتوں کو سامنے لایا جا سکے۔ جزوی یادداشت اور کچھ ثقافتی تنقید
یہ مجموعہ کمزور، مذاق خیز اور اشتعال انگیز ہے، اور کنبہ اور دوستی، آرٹ اور سیاست، شناخت اور انفرادیت کے ارد گرد اہم سوالات کی اس کے لاپرواہ اور پیچیدہ تعاقب ہماری دنیا کے بارے میں آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل دے گا۔ ان مضامین کو جوڑنا ہانگ کا نظریہ ہے۔ معمولی احساسات۔ کوریائی تارکین وطن کی بیٹی کی حیثیت سے کیتھی پاک ہانگ شرم، شبہ اور تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ بعد میں وہ سمجھے گی کہ یہ معمولی احساسات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب امریکی امید پسندی آپ کی اپنی حقیقت سے متصادم ہوتی ہے۔ معمولی احساسات چھوٹے نہیں ہیں، وہ متضاد ہیں، اور ان کے تناؤ میں ہانگ نے ان سوالوں کی کنجی ڈھونڈی ہے جو انہیں پریشان کرتی ہے۔ ثقافتی تنقید، یادداشتوں اور تاریخی تفتیش کے ذریعے ہانگ نام، نسل اور جنس کے ان مسائل کو روشن کرتی ہے جو طویل عرصے تک امریکہ میں بے نام تھے۔ انٹر دی آرٹ ورک، ایک جشن ماضی کی ایک رومانوی داستان اور حیرت انگیز طور پر ایک قدیمی سیاسی طنز۔ انٹر دی آرٹ ورک دبی ہوئی مردانہ الفت سے جارحانہ مردانہ شجاعت تک ملنے کے نتائج کا مقابلہ کرتی ہے، اور یہ ہماری موجودہ امریکی نابینائیت کی واضح مذمت ہے۔ یہ تخلیق اور فنی مہارت کا ایسا شاہانہ نمونہ ہے جس میں تخیلاتی منظرنامہ حقیقی تصویر کشی کرتا ہے، عجیب، حیرت انگیز اور عصر حاضر کا ایک اہم سیاسی ناول ہے۔